دوستوں ساتھیو السلام علیکم۔ اپنے چینل دستک میں افتخار مرزا کے ساتھ 8واں کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ اس سال کا یہ میرا پہلا ویلاگ ہے۔ میں اپنے تمام ویورز کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں نئے سال کی، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ سال تمام اقوام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے امن کا، سکون کا، استحکام کا، خوشحالی کا سال ثابت ہو، اور اس کے اندر آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، میں بھی اپنی طرف سے کوشش کروں گا۔ تو آج کا یہ ویلاگ میں نے نوجوانوں کے لیے تیار کیا ہے، موجودہ نسل کے لیے تیار کیا ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق نہیں جانتی۔ اس وقت پاکستان کی سوسائٹی پولرائزیشن کے عروج پر کھڑی ہے۔ اس وقت عدم برداشت ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، تو ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی رہنما آتے ہیں تو وہ قوموں کو کس طرح بناتے ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی پاکستان کی تاریخ کا بلکہ عالم اسلام کی حالیہ تاریخ کے عظیم رہنما تھے، جنہوں نے مضبوط بنیادوں کے اوپر جو ہے نہ صرف پاکستان کی بلکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی، اسلامی ممالک کی انہوں نے نمائندگی کی بھرپور طریقے سے، دبنگ انداز سے۔ تو یہ ویلاگ اگر میں ایک ہی سٹنگ میں کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس ویلاگ کو میں 3 یا 4 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا۔ تو پہلا حصہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ولادت سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام تک، اس کو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا ود لمیٹڈ ٹائم، اور کم سے کم میں ٹائم دینے کی میں کوشش کروں گا۔ 5 جنوری 1928 کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سر شاہنواز بھٹو صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بہت بڑے سے سندھ کے یہ وڈیرے تھے اور امیر کبیر خاندان تھا، مگر اس کے باوجود شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دل میں عوام کا درد تھا۔ اپنے لڑکپن کے زمانے میں بھی انہوں نے سوشلسٹ لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنی صلاحیتوں کو وہاں پر اجاگر کیا، جدوجہد کی۔ تحریک پاکستان کے اندر بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا جتنا وہ ڈال سکتے تھے ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ تو پھر 1947 میں پاکستان بننے سے پہلے تھوڑی دیر، تو جب متحدہ ہندوستان تھا، تو اس وقت وہ ساؤتھ کیلیفورنیا بریکلے یونیورسٹی میں سیاست کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے دل کے اندر جو ہے نا پسے ہوئے طبقے کے لیے جو ہے نا وہ ایک ہمدردی تھی اور فکر تھی ان کو، تو اسی فکر کو جب انہوں نے لے کر انہوں نے سوشلزم کو اسٹڈی کیا، کیونکہ وہ سیاست کے طالب علم تھے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں، تو فوکس انہوں نے سوشلزم کے اوپر رکھا۔ تو وہ سوشلزم کا جب انہوں نے اس کے بنیادی اصول انہوں نے پڑھے، سیکھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اپنے زمانہ طالب علمی کے اندر ہی انہوں نے اسلامی ممالک میں سوشلزم کے نفاذ کی پاسبلٹیز کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کافی جگہ پر انہوں نے لیکچر وغیرہ بھی دیے۔ تو یہاں سے ان کی جو ہے نا وہ سوشلزم کے ساتھ آشنائی ہوتی ہے، یہاں پر ان کی جو ہے نا یہ گرومنگ ہوتی ہے کہ کس طرح پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ میں کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی وقت رکھ دی گئی تھی جس کا اعلان نہیں ہوا، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ 1950 میں وہ پھر وہ چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، وہاں پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے LLB اور MPhil کیا، لنکن یونیورسٹی سے انہوں نے بارٹ لا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان آئے، پاکستان کے اندر انہوں نے کچھ عرصہ پریکٹس وغیرہ بھی کی۔ تو وہ پھر جب اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اور ایک سندھ کے ایک ڈومیننٹ گھرانہ جو اس کی ویزیبلٹی تھی پالیٹکس کے اندر بھی، تو وہ اسکندر مرزا کی نظروں میں آئے۔ تو ایک وفد جو ہے نا وہ جا رہا تھا اقوام متحدہ میں۔ 1957 میں اسکندر مرزا نے سر شاہنواز بھٹو سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ بچہ جو ہے نا یہ پاکستان کی خدمت کے لیے مجھے دے دے، مجھے ایک قابل انسان کی ضرورت ہے جو اقوام متحدہ میں جا کر پاکستان کی نمائندگی کر سکے۔ تو اسکندر مرزا کی کابینہ میں وہ سب سے کم عمر ترین جو ہے نا وہ وزیر کی حیثیت سے وہ گئے اقوام متحدہ۔ وہاں پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے انہوں نے جوہر دکھائے، اور نہ صرف بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں بھی ان کا ڈنکا بولا
پھر ایوب خان کا دور آ جاتا ہے. ایوب خان نے بھی ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار رکھ کر انہوں نے سمجھا کہ یہ پاکستان کے لیے یہ نوجوان انتہائی اہم ہے، تو انہوں نے ان کو متعدد وزارتیں دی. تو پانی اور بجلی کی وزارت بھی ان کے پاس رہی، تجارت کی رہی اور دیگر وزارتیں رہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب ایوب خان کی پالیسیوں وغیرہ کو دیکھا تو انہوں نے 1961 میں پہلی بار انہوں نے ایوب کابینہ سے استعفیٰ بھی دیا. تو مگر پھر ایوب کے ترلے منتوں کی وجہ سے کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، ہم اس وقت جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ جیسا قابل شخص کو کھوئیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، متفق رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تو خیر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھر استعفیٰ اپنا واپس لے لیا، وہ منظور بھی ہوا. تو 1960 میں جب انڈیا کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے اندر کلیدی رول ادا کیا. 1961 کے اندر روس کے ساتھ جو متعدد معاہدے ہوئے پاکستان کے تجارت میں اور دیگر جو ہے نا وہ جگہ پر، وہاں پر بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انتہائی اہم رول ادا کیا. ایوب خان کی بھرپور معاونت اور رہنمائی کی انہوں نے اس سلسلے میں بھی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پاکستان کی، جب پاکستان کو ایک دبنگ قسم کے وزیر خارجہ کی ضرورت تھی تو ایوب خان کی نظریں پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو پر ٹکی. تو کیونکہ عالمی حالات وہ چینج ہو رہے تھے، اس وقت ہمیں ایک متحرک وزیر خارجہ کی ضرورت تھی. تو قرا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر نکلا. تو یہاں سے ان کا جو ہے نا وہ سیاسی سفر کا آپ سمجھیں کہ آغاز ہوتا ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی صلاحیتوں کو جو نکھارنے کا موقع ملا، ان کی صلاحیتوں کو ان کو اظہار کرنے کا موقع ملا، تو یہی وہ وزارت تھی جو بعد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عظیم رہنما بنانے میں جس نے مدد کی، جس نے بنیاد رکھی. تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ وزارت خارجہ سنبھالی تو عالمی تناظر کے اوپر کہ اس وقت جو ہے نا یہ دنیا کے حالات کیا ہیں، تو انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جو ہے نا وہ ری شفل کیا، اس کو دوبارہ نئے سرے سے اس کو جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا. اور انہی دنوں میں جب تائیوان اور چین کا جو مسئلہ چل رہا تھا آپس میں، تو عالمی برادری نے چین کو جو ہے نا وہ تنہا کر دیا تھا. تو چین سے انہوں نے وہ کٹ آف کر دیا تھا. پاکستان نے کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ سمجھ لیا تھا چین کی ترقی کو، کہ چین آنے والے وقت میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر کس طرح جو ہے نا یہ ایک ڈیسائسو رول پلے کر سکتا ہے. تو چین کے عالمی سطح پر روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاک چین نہ صرف دوستی کی بنیاد رکھی، بلکہ جب دنیا نے چین کو علیحدہ چھوڑ دیا تائیوان کے مسئلے کے اوپر، تو انہوں نے چین کا انہوں نے ساتھ دیا. قطع نظر اس کے کہ پوری دنیا جو ہے نا اس کے متعلق کیا سوچتی ہے پاکستان کے اوپر. تو اس وقت پریشر بھی بہت تھا، مگر ایک قابل وزیر خارجہ نے اس پریشر کو جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر انہوں نے آنے نہیں دیا. انہوں نے نہ صرف چائنا کے ساتھ بلکہ رشیا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات جو ہے نا انہوں نے مضبوط اور مربوط بنائے، پاکستان کی ضروریات کو، پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا عرب ممالک کے ساتھ، پولینڈ کے ساتھ، جرمنی کے ساتھ، یورپ کے دیگر ممالک کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا بائیلیٹرل جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور کئی ایک جو ہے نا انہوں نے وہ معاہدے کیے ان ممالک کے ساتھ، جن کی جو ہے نا وہ حال دو کے دیگر منسٹریوں نے کیے، مگر بنیاد جو ہے نا یہ وزیر خارجہ نے اس کی رکھی. کیونکہ جو پہلی جو ہے نا وہ ڈور ناک کرتا ہے ہمیشہ وہ وزیر خارجہ جا کر ڈور ناک کرتا ہے. تو اس لیے یہ وزارت بہت اہم ہوتی ہے. اس کے اوپر جو ہے نا یہ دبنگ قسم کا بندہ ہو تو وہی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ رہ سکتا ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ بنے تو اس وقت انہوں نے بھارت کی خطے کے اندر بالادستی کو بھی جو ہے نا چیلنج کیا، اور امریکہ کا بھارت کی طرف جھکاؤ کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. تو پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ہے نا 1965 کے اندر جو پاک بھارت جنگ ہوئی، تو جنگ کے بعد لال بہادر شاستری
کی قیادت میں ایک ادھر ایوب خان تھا، تو ایک معاہدہ تاشکند ہوا۔ تو اس معاہدہ تاشکند کے اندر بھی جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی مدد کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاکستان سرحدوں کے اوپر، زمین کے اوپر وہ جنگ جیت چکا تھا، مگر جو ہے نا انفارچونیٹلی اس معاہدے کے اندر کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ جو کہ ایوب اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان اختلافات کا بھی باعث بنی۔ تو وہ جنگ جو انہوں نے جیتی تھی میدان جنگ میں، تو ایوب خان نے وہ جنگ جو ہے نا وہ ہاری معاہدہ تاشکند کے اندر، آل دو کہ اس کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشوں کی وجہ سے جو پرانی سرحد بندیاں تھیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان، ان کو بھی ریسٹور کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو جنگی قیدی تھے تو ان کا بھی آپس میں تبادلہ ہوا۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی اچیومنٹ تھی۔ باقی دیگر اس کے بعد جو کافی چیزیں ہیں، جیسے دریاؤں کا پانی لکھ کر دینا اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ کافی ایوب خان نے جو ہے نا وہ کمزوری دکھائی، اور یہی وجہ اختلاف بنی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان کے درمیان۔ تو 26 جون 1966 کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب کی کابینہ سے بحیثیت وزیر خارجہ استعفیٰ دے دیا اور عوام میں جانے کا راستہ اختیار کیا۔ تو عوام پہلے ہی منتظر تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ سوشلزم کی پالیٹکس کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف مشرقی پاکستان میں طوطی بولتا تھا مجیب الرحمان کا۔ تو مجیب الرحمان کی جو پالیٹکس تھی وہ ہیٹ ڈریون اور نیشنلسٹ پالیٹکس تھی، کہ جو بنگلہ نیشن کو جو ہے نا وہ فوکس کر کے تھی، وہ پاکستان کے لیے وہ پالیٹکس اس کی نہیں تھی مجیب الرحمان کی۔ تو جب ذوالفقار علی بھٹو 1966 میں جون میں استعفیٰ دے کر نکلے تو عوام نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کا اتنا فقید المثال استقبال کیا کہ جس کی تاریخ نہیں ملتی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاس اس وقت کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں تھا، وہ تنہا ذات ایک شخص نکلا باہر، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تک نہیں بنی تھی۔ تو عوام کا سمندر دیکھ کر، عوام کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرف جھکاؤ دیکھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے کی ایک وجہ جو ہے نا یہ بھی بنی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں بنی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بنی کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر ہم سوشلزم کا نفاذ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، ایک ہم جو ہے نا سیاسی اور معاشی اور سوشلزم کو ہم جو ہے نا یہ جو خیالات ہیں ان کو امپلیمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی، تو وہ بنیاد بنی پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے کی۔ تو پیپلز پارٹی کا جو بنیادی فلسفہ تھا، تو بنیادی فلسفہ پاکستان پیپل پارٹی نے رکھا ہے، اسلام ہمارا دین ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور جمہوریت ہماری ریاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت، اور طاقت کا سرچشمہ عوام۔ تو ایک بڑا جو ہے نا ایک واضح پاکستان پیپل پارٹی کا مینیفیسٹو ایک منشور تھا۔ تو اس منشور نے تمام پاکستان میں موجود تمام روشن خیالوں کو، کشادہ فکر رکھنے والوں کو، لبرل سوچ رکھنے والوں کو، سوشلسٹ کو، کمیونسٹوں کو، ایکسٹریم لیفٹ پر جو لوگ موجود تھے ان کو، اور جو اسلام کے اندر جو ہے نا وہ جو ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، تو ان کو سب کو جو ہے نا وہ اٹریکٹ کیا اور ایک پلیٹ فارم ان کو دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وجود اور جدوجہد کے اعتبار سے سینٹرل لیفٹ کی پارٹی ہے۔ تو سینٹرل لیفٹ کی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیفٹسٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ قابل قبول ہے، اور جو ترقی پسند جو مذہبی طبقہ ہے ان کے لیے بھی یہ قابل قبول ہے۔ اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہر سطح پر ان کی پذیرائی ہوئی، اور لوگوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے سر کا تاج بنایا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان پیپل پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ اور چونکہ آپ کو اس وقت یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام تھا، جبکہ 1970 کا الیکشن جو ہے نا یہ پارلیمانی نظام کے تحت ہوا تھا۔ تو
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نظام بدلے کی، پارلیمنی نظام کی، کیونکہ طاقت کا چشمہ عوام سلوگن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، مینیفیسٹو میں تھا، تو انہوں نے پارلیمنی نظام کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، جس کے لیے وہ کامیاب بھی ہوئے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، آج کا ویلاگ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وجود تک جو ہے نا وہ اس کا ذکر کر دیا۔ اب انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دیگر معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی جدوجہد اور پھر ان کی اچیومنٹس وغیرہ جب وہ پاور میں آ گئے، تو اگلا ویلاگ بھی انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہوگا، اس کو بھی ضرور واچ کیجیے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔